ونوب الصواب هذه التلاوة إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلماءنا العاملين وأجدادنا المرحومين ومرحومين الحاضرين وارحمنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ مل کے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی قرشی الابتہی التہامی الکوكب الدری صاحب الوقار والسقینہ المدفون بأرض المدینہ ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ وعلوم القادمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسقریہ والغیبة الہیہ، صلوات۔ ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین المشرفین، ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، صلوات۔ حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو حمد و ثنا کے لائق ہے، اور درود و سلام اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں پر کہ جن سے نسبت پا کر درود کو یہ عزت ملی ہے کہ وہ جزو نماز قرار پایا ہے۔ بالخصوص درود و سلام ہے ہمارے آقا و مولا حجت خدا مہدی دوراں پر کہ جن کے وجود کی برکت ہے کہ یہ بغیر ستونوں والا آسمان گرتا نہیں ہے، زمین پانی میں دھنستی نہیں ہے، انہی کے وجود کا صدقہ ہے جو کائنات کو رزق دیا جا رہا ہے۔ اگر چند نہیں ہیں، بہت سے ہیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں تو ایک صف بن جائے گی، ذکر سننے میں بھی اور آپ تک پہنچانے میں بھی لطف آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اہل بیت۔ قریب آ جائیں۔
میں اس عشرہ مہدویت کی آج 9ویں محفل سے خطاب کر رہا ہوں۔ ہر قوم کا ایک ماضی ہوتا ہے۔ کوئی بھی قوم ہو، اس قوم کی تہذیب، اس قوم کی ثقافت، اس قوم کے رسم و رواج، ان رسومات کے ریشے اور بنیادیں ماضی کے اقدار میں پنہاں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی قوم ہے، اس کا ماضی سے سابقہ ضرور ہوتا ہے۔ وہ قوم اپنی پہچان کے لیے اس ماضی کی تاریخ کی محتاج ہوتی ہے۔ وہ تاریخ باعث عزت بھی ہوتی ہے، باعث ذلت بھی بن سکتی ہے۔ گویا وہ ماضی اس قوم کا تعارف ہوتا ہے۔ جس قوم کا کوئی ماضی ہوتا ہے، وہ اس ماضی کو بنیاد بنا کر اس پر مستقبل کی عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہر قوم جس کا کوئی ماضی ہوتا ہے، وہ اپنے ماضی کو فراموش کر کے کبھی مستقبل کی طرف نہیں جا سکتی۔ اگر قرآن مجید آپ کے پاس موجود ہے جس میں سابقہ انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں، تو گویا یہ وہ ماضی ہے جس پر کسی خاص مستقبل کو روشن کیا گیا ہے۔ اگر ماضی کو نظر انداز کیا جائے تو 2 قدم بھی مستقبل کی طرف نہیں چلا جا سکتا۔ اور طلباء تو جانتے ہیں کہ مستقبل ہمیشہ ماضی سے بنایا جاتا ہے۔ ماضی ذہن میں ہے تو مستقبل روشن ہوگا۔ قوموں کے ماضی قوموں کی پہچان ہے۔ قوموں کے ماضی قوموں کے مستقبل کے لیے راہ ہیں، بنیادیں ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں۔ اب وہ ماضی، قوموں کا ماضی اگر روشن ہوگا تو مستقبل تابناک ہوگا۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ میں کوشش کرتا ہوں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی۔ پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہیں، بات پہنچ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ جو قوم اپنا مستقبل بناتی ہے ماضی کی بنیاد پر، وہ ماضی جس میں مثبت پہلو بھی پائے جاتے ہیں، منفی پہلو بھی پائے جاتے ہیں، اس ماضی کے منفی اور مثبت پہلوؤں کی وجہ اس ماضی کے قوت اور ضعف ہے۔ جو اس ماضی میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جو اس ماضی میں طاقت پائی جاتی ہے، اسی کی وجہ سے کچھ مثبت پہلو نکلتے ہیں، کچھ منفی پہلو نکلتے ہیں۔ وہ مثبت اور منفی پہلو وہ بنیادیں ہوتی ہیں کسی قوم کے مستقبل کے لیے۔ آسان کروں، اگر ماضی ایسا ہے کہ جس کی جڑیں ولایت اور امامت میں گڑی ہوئی ہیں، اگر ماضی ایسا ہے کہ جس میں جوش اور ولولہ بھی ہے، جس میں قربانیاں بھی ہیں، جس میں شہادتیں بھی ہیں، جس میں قیام بھی ہے، جس میں صبر بھی ہے، جس میں دار و رسن بھی ہے، جس میں حق و حقانیت بھی ہے، جس میں علم بھی ہے، جس میں عمل بھی ہے، اگر ماضی ایسا ہے تو مستقبل کیسا ہوگا؟ پھر مستقبل ایسا ہوگا جس میں امید ہوگی، جس میں داد رسی ہوگی، جس میں عدل و انصاف ہوگا۔ اب اگر کوئی قوم ایسی ہے جس کا ماضی کربلا ہے،
جہاں کربلا اتنا روشن ماضی ہے تو ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کربلا کیا ہے؟ جو کچھ کہہ چکا ہوں اسی پر یہ تمام منطبق کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا وہ ماضی ہے کہ جس میں قربانیاں بھی ہیں، جس میں قیام بھی ہے، جس میں صبر بھی ہے، جس میں استقامت بھی ہے، جس میں دار و رسن بھی ہے، جس میں شہادتیں بھی ہیں، جس میں ڈٹ جانا بھی ہے، جس میں حق پر قائم رہنا بھی ہے۔ یہ ہے ہمارا ماضی۔ اب اگر ماضی کربلا ہے تو مستقبل ایسی مہدویت ہونی چاہیے کہ جس میں امید نظر آئے، جس میں داد رسی نظر آئے، جس میں عدل و انصاف نظر آئے، جس میں صدق و صفا نظر آئے، جس میں ایسی حکومت نظر آئے کہ جہاں مستضعفین کو دنیا میں کمزور سمجھا جا رہا ہے اس میں وعدہ کیا جائے کہ جن کا ماضی ایسا ہے اللہ انہیں ایسا مستقبل عطا کرے گا کہ جو مہدی کی حکومت میں کمزوروں کو امام کی شکل میں پائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماضی مستقبل۔ کوئی قوم ایسی ہے نا جس کی ماضی کربلا ہے؟ وہ کون ہے قوم؟ شیعان علی، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ۔ باتیں پہنچ رہی ہیں نا؟ ایک صلوات پڑھے محمد اہل بیت۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ ماضی کے بغیر مستقبل نہیں مل سکتا۔ اب جب ماضی کربلا ہے اور کربلا کی بنیادوں پر مہدویت کھڑی ہے تو اب ڈھونڈنا یہ ہے کہ کربلا اور مہدویت میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے۔ اگر ہم کربلا کو دیکھیں تو کربلا میں قیام ہے، کربلا میں حق ہے، کربلا میں استعمار کے خلاف کھڑا ہونا ہے، کربلا میں قربانیاں ہیں، کربلا میں صدق و صفا ہے، کربلا میں وفاداری ہے، کربلا میں وہ ہر نیکی ہے جسے امر کہا جاتا ہے، جسے نیکی کہا جا سکتا ہے۔ اب مہدویت میں بھی ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تب جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ماضی پر ہی مستقبل ہے، کربلا پر ہی مہدویت ہے۔ یہ ہم اور آپ نہ جان سکیں تو ہماری شومی قسمت ہے۔ دشمن یہ جانتا ہے ان کے ہاں کربلا کی اہمیت کیا ہے، ان کے ہاں مہدویت کا عقیدہ کیا ہے۔ اسرائیل میں 19ویں صدی میں ایک کانفرنس کی گئی جس میں ملتوں کے، قوموں کے، مذاہب کے تمام اوصاف بھی بیان کیے گئے، ان کی کمزوریاں بھی بیان کی گئی۔ وہاں ایک فلسفر، ایک دانشور نام ہے جس کا فوکو یاما، اس نے نظریہ قائم کیا، اس نے اپنی تھیوری دی ہے، اس نے اپنا چارٹر پیش کیا، اس نے اپنا مسودہ دیا ہے۔ اس میں کیا بیان کیا گیا کہ تشیع میں، شیعوں میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انہیں کبھی سرنگوں نہیں کیا جا سکتا، انہیں کبھی جھکایا نہیں کیا جا سکتا، انہیں کبھی اپنے شکنجے میں نہیں لائے جا سکتے، ان کو کبھی آپ اپنے سامنے سر تسلیم خم ہونے پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ کیا کہا ہے؟ کا تشیع وہ پرندہ ہے جس کا ایک سرخ پر ہے جسے کربلا سے نسبت ہے، اور ایک سبز پر ہے جسے مہدویت سے نسبت ہے۔ یہ سرخ پر ہمیں عزاداری کی طرف لے کے جاتا ہے اور یہ سبز پر ہمیں انتظار کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کہا اگر اس کی طرف تیر پھینکو گے یہ تیر اس تک نہ پہنچ سکے گا۔ وجہ یہ ہے ان دو پروں کے ساتھ اس نے ایک زرہ پہنی ہوئی ہے جسے ولایت کا نام دیا ہے۔ کہا یہ ولایت وہ ہے جس تک تیر پہنچنے کے لیے اسے اس زرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو گویا کتنی چیزیں ہو گئیں؟ کربلا، مہدویت، ولایت۔ کربلا ہمارا ماضی ہے، ولایت اس ماضی کی جڑ ہے، اور ہمارا مستقبل ہے مہدویت، انتظار۔ یہ مہدویت، یہ کربلا، یہ ولایت ایک دوسرے سے جدا چیزیں نہیں ہیں، یہ کڑیوں کے ذریعے سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔
اب اگر کربلا کو کھولا جائے تو مہدویت آئینے کی طرح نظر آتی ہے۔ کربلا میں کیا ہے؟ یہ 3 پر نظر آ رہی ہیں، آپ 2 پر 1 زرہ، 3 چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک جملہ یہاں عرض کرتا چلوں، دشمن یہ کہتا ہے آپ ان پروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، دشمن یہ کہتا ہے آپ اس پرندے تک اپنا تیر نہیں نشانے پہ لگا سکتے، لیکن کیا آج اپنی آپ صفوں میں نہیں دیکھتے کہ ان پروں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ اور میرے نوجوان بھائی تو سر ہلاؤ نا اگر بات سمجھ آ رہی ہے۔ کیا اپنی صفوں میں یہ تفرقہ بازی، کیا اپنی صفوں میں اس اتحاد کو توڑنے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ بعض اوقات چند مسائل کی وجہ سے، بعض اوقات ذاتیات کی وجہ سے، بعض اوقات نمود کی وجہ سے، بعض اوقات خود خواہی و خود پسندی کی وجہ سے ان صفوں میں تفرقہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، گویا ان پروں کو زخمی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں تو اتنا کہوں گا، ہم اپنی نسلوں میں کچھ چھوڑ جائیں یا نہ چھوڑ جائیں، یہ 3 چیزیں چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک کربلا ہے، ایک ولایت ہے، ایک مہدویت ہے۔ یہ مہدویت کیا ہے؟ جس طرح کربلا تک جانے کے لیے ایک خاص وسیلے کی ضرورت ہے، جس وسیلے کا میں تذکرہ کروں گا، لیکن اسی طرح مہدویت تک جانے کے لیے بھی ایک خاص وسیلے کی ضرورت ہے۔ چلے عرض کرتا ہوں، کربلائی بننے کے لیے، امام تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا وہ ہے جسے کربلا سے پہلے یاد کیا گیا ہے۔ مہدویت کیا ہے؟ مہدویت وہ ہے جس نظام کو قائم ہونے سے پہلے یاد کیا گیا ہے۔ ان کی عظمت کتنی ہے، ان کا مرتبہ کتنا ہے، اب بتانا یہ چاہتا ہوں۔ امام نے جب قیام کیا ہے، ایک جملہ اس کی تشریح بعد میں، امام نے جب قیام کیا ہے، خط لکھنے والوں نے لکھائے ہیں، جناب مسلم کو بھیجا گیا ان خطوں کی تائید کے لیے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ ان خطوں کی تائید کے لیے یہ نظام، یہ کوفہ والے اگر امام تک پہنچ سکتے ہیں تو مسلم کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں۔ مسلم وہ وسیلہ ہے جو ان کو لے آ کے امام تک پہنچائے گا۔ اسی طرح آج ہم نے اگر مہدویت تک پہنچنا ہے، امام زمانہ تک پہنچنا ہے، تو کوئی راستہ تو ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایسی کڑی، کوئی ایسا وسیلہ تو ہونا چاہیے جو ہمیں امام تک پہنچائے۔ خط وہاں بھی لکھے گئے، خط ہم بھی لکھتے ہیں نا امام کو، کل کا دن، کل کی رات آ رہی ہے، عریضے لکھیں گے نا۔ وہ عریضے کیا ہیں؟ امام کو لکھتے ہیں کچھ اپنی دعائیں، کچھ اپنی حاجات، کچھ اپنی خواہشات، اور آخر میں لکھ دیں گے کہ امام ظہور بھی فرما دیجئے، آ بھی جائیے۔ اور اگر امام کہہ دیں کہ آ تو جاؤں مگر تمہارے خط اہل کوفہ سے ملتے جلتے ہیں، جو کوفہ والوں نے خطوط لکھے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں امام کے پاس خط پہنچے ہیں، امام نے مسلم کو بھیجا، جاؤ مسلم جا کے دیکھو۔ اب ان خطوط کی اہمیت تب ہوگی جب مسلم ان کی تائید کرے گا۔ اب مسلم ان کی تائید کرے گا تو یہ امام تک پہنچ سکیں گے، ورنہ ان خطوط کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں عریضے ضرور لکھا کرو، اپنے دل کی بات امام سے ضرور کیا کرو، امام سے توسل ضرور کیا کرو، لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھنا، ان عریضوں کی اہمیت تب ہے جب ان عریضوں پہ وقت کے مسلم مزاج کی مہر موجود ہو۔ ہم جو کہتے ہیں ہمارے روز کے اعمال امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، امام ان کو دیکھتے ہیں، ہاں نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، گناہوں پر غم زدہ ہوتے ہیں۔ یہ جو اعمال جاتے ہیں، پتہ تو ہونا چاہیے یہ اعمال جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں یا غلط۔ اگر صحیح کر رہے ہیں کس کی بنا پر صحیح ہے؟ ہم اگر ان مسائل کے حلال و حرام تک کو نہیں جانتے، پھر کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے ہمارے اعمال درست ہے یا غلط؟ اگر کوفہ والوں کے لیے مسلم کی تائید ضروری ہے تو ادھر بھی عریضوں کے لیے نظام مرجعیت کی تائید ضروری ہے۔ اگر مہدویت تک پہنچنا ہے، حسین تک پہنچنے کے لیے مسلم کی تائید ضروری تھی، اور اگر وقت کے حسین تک پہنچنا ہے تو نظام مرجعیت کی تائید ضروری ہے۔ یہ نظام مرجعیت وہ ہے جو تجھے وقت کے امام تک پہنچائے گا۔ یہ نظام مرجعیت ہے بھائی، جو تجھے وقت کے حسین تک پہنچائے گا۔
دو پر ایک ذرا، بات ذہن میں ہے نا، دو پر ایک ذرا، ایک پر کون سا ہے؟ کربلائی، دوسرا پر مہدوی، ایک کربلا کا ایک مہدویت کا، ذرا ہے ولایت کی۔ یہ تین چیزیں دشمن بھی جانتا ہے، ان کے پاس کربلا ہے، ان کے پاس ولایت علی ہے، ان کے پاس مہدویت ہے۔ یہ مہدویت دراصل یہ مہدویت کا مقدمہ ہے نظام مرجعیت۔ یہ نظام مرجعیت ذہن میں رکھیے گا، ہم اپنی نسلوں میں کچھ اور چھوڑ جائیں یا نہ چھوڑ جائیں، یہ تین چیزیں ہم اپنی نسلوں میں چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک حسین کی عزاداری، ایک علی کی ولایت، اور ایک نظام مرجعیت۔ یہ حسین کی عزاداری وہ ہے جو ہمیں جھکنے نہیں دیتی ہے، ہاں حسین کی عزاداری ہمیں جھکنے نہیں دیتی ہے، علی کی ولایت ہمیں بکنے نہیں دیتی ہے، اور نظام مرجعیت ہمیں بکھرنے نہیں دیتا ہے۔ یہ نظام ہی ہے جو تمہیں امام زمانہ تک لے جائے گا۔ کوفے والوں کا کیا حشر ہوا، بلا رہے ہیں مولا آ جائیے۔ قیام کیا ہے امام نے، کس اعتبار سے قیام کیا ہے؟ وہی قیام کا مقصد ہے حسین کا، وہی قیام کا مقصد ہے امام زمانہ کا، جو حسین کے قیام کا مقصد تھا، جسے مورخین نے اپنے الفاظ میں یوں لکھا، حسین گویا کہہ رہے ہیں انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں شرارت کے لیے نہیں جا رہا، میں خود خواہی کے لیے نہیں جا رہا، میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، میں تفرقہ بازی کے لیے نہیں جا رہا۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کو زندہ کیا جائے، نہیں عن المنکر کو زندہ کیا جائے۔ واسیر بسیرت جدی و ابی، میں چاہتا ہوں یہ جو بھول بیٹھے ہیں، ایک شرابی کی بیعت کرنے لگے ہیں، مولن بالفسق کی بیعت کرنے لگے ہیں، قاتل نفس محرمہ کی بیعت کرنے لگے ہیں، انہیں بتایا جائے کہ میرے نانا کی سیرت کیا ہے، میرے بابا کی سیرت کیا ہے، انہیں بتایا جائے علی کون ہے، انہیں بتایا جائے محمد کون ہے۔ میں چاہتا ہوں ان میں وہ سیرت، اس سیرت کا نفاذ کیا جائے۔ وہی مقصد جو حسین کے قیام کا مقصد تھا، کیا فرمایا؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کس جیسا؟ بتائی ہیں یزید کون ہے؟ رجل فاسق، فاسق کی بیعت، شراب خور کی بیعت، قاتل نفس محرمہ کی بیعت، ان کی بیعت حسین نہیں کر سکتا۔ اب وقت کا حسین جب آئے گا اس کا مزاج بھی وہی ہوگا جو پہلے حسین کا مزاج ہے۔ ہاں لکھا ہے، امام صادق فرماتے ہیں کہ جب وقت کا امام آئے گا تو اس کی گردن پر کسی کی بیعت نہ ہوگی، وہ آ کے وہی دعویٰ کرے گا جو حسین نے دعویٰ کیا ہے۔ مجھ جیسا کہ میرا دادا حسین ہے، کسی اور کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک چارٹر بھی دیا ہے، اگر متوجہ ہوں تو ایک بات ذکر کروں۔ حسین نے کیا کہا، میں نے قیام کیوں کیا ہے؟ دو باتیں بتائیں ہیں، ایک کہ یہ میرے قیام کا مقصد نہیں ہے، دوسرا یہ میرے قیام کا ہدف ہے۔ کیا چیز قیام کا مقصد نہیں ہے؟ کہ کوئی یہ نہ سمجھے شرارت قیام کا مقصد ہے، نہ، جو قیام کا مقصد نہیں ہے وہ مجلس حسین کا بھی مقصد نہیں ہے۔ حسین کے قیام کا کیا مقصد نہیں ہے؟ فرمایا میں کس لیے نہیں جا رہا، وہی مقصد مجلس حسین کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مجلس حسین یقیناً کسی شرارت کے لیے نہیں ہوتی ہے، مجلس حسین خود خواہی کے لیے نہیں ہوتی ہے، اپنی تعریفوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، مجلس حسین فساد کے لیے نہیں ہوتی ہے، مجلس حسین کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ مجلس حسین کا وہی ہدف ہے جو قیام امام حسین کا ہدف ہے۔ مجلس حسین کا کیا ہدف ہے؟ امر بالمعروف زندہ کیا جائے، نہی عن المنکر زندہ کیا جائے، نبی کی سیرت کو زندہ کیا جائے، علی کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے۔ یہ مجلس حسین کا مقصد ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، آج کے موضوع کا لب لباب ذکر کر رہا ہوں۔ عزاداری کے فانوس میں انتظار کی
شمع روشن کریں تاکہ مہدویت کا راستہ دکھائی دے۔ مزاج وہی بنانا ہے جو کربلائی ہے، انتظار اس کا کرنا ہے جو کربلا کو آ کے مکمل کرے گا۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا عدل و انصاف کا آغاز ہے۔ کربلا بے نقاب کرتی ہے ظلم و استبداد کو، کربلا نے ظلم و استبداد کو بے نقاب کیا ہے، اور مہدویت ظلم و استبداد کا خاتمہ ہے، ختم آگے کرے گی۔ حسین کا مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور قرآن نے مہدویت کا مقصد بھی بتایا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور کے بعد ذکر میں بھی لکھ دیا ہے۔ ان الارض، یہ زمین کس کی وراثت ہے؟ عبادی الصالحون، اس میں صالح بندے آ کے، کون سے صالح بندے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جو نماز قائم کریں گے، جو زکوٰۃ ادا کریں گے۔ وہی مزاج ہے جو حسین کے قیام کا مزاج ہے۔ منتظر دونوں طرف ہیں۔ امام حسین، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ پریشان ہو کے تو نہیں سن رہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد اہل بیت محمد۔ آخری ہمارے پروگرام کی آخری مجلس ہے، چلو اگر کچھ وقت زیادہ ہو جائے تو پھر تسامح فرمائیے گا۔ کربلا کا مزاج، مہدویت کا مزاج ایک ہے۔ کربلا میں بھی منتظر ہیں، امام زمانہ کے بھی منتظر ہیں، ہم سب منتظر ہیں نا امام کے، ہم انتظار کر رہے ہیں نا۔ کربلا کے منتظرین کیا ہیں؟ امام کو خطوط لکھے جا رہے ہیں، مولا فصلیں پک گئی ہیں، راستوں میں آپ کے لیے پھول نچھاور کیے جا چکے ہیں، آئیے ہم آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں امامت کی ضرورت ہے، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ گویا الاجل الاجل کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، مولا آ جائیے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مولا آ جائیے ہم آپ کی راہیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن مزاج کیا ہے؟ کوفے والے، آج ایک کوفے والے، ہمیشہ کہا جاتا ہے نا کوفے والوں نے بے وفائی کی، کوفے والوں نے ساتھ نہیں دیا، انہیں کہنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ صاحب مطالعہ لوگ بیٹھے ہیں، کوفے والے سارے وہ نہ تھے جو حسین کے تابع دار تھے، ان میں کچھ گروہ پائے جاتے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو مطیع و فرما بردار تھا، جس نے آخر دم تک حسین کا ساتھ دیا ہے۔ کچھ وہ تھے جو اشرافیہ تھے، جو اپنا فائدہ دیکھتے تھے۔ کچھ وہ تھے جو عوام تھے، جو جدھر کی ہوا آئی ادھر موڑ دیا ان کو۔ اب یہ کوفے والے وہ ہیں جو امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام کو بلا رہے ہیں، الاجل الاجل کی صدائیں دے رہے ہیں۔ لیکن ادھر ابن زیاد کا طوفان کیا آیا، سارے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، کوئی ایک نہیں ہے جو مسلم کا ساتھ دینے والا ہو، کہیں ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو۔ اور نماز کے بعد الاجل الاجل کہنے والے اپنا کردار اس طرح نہ ہو کہ جب امام آئے تو پہچاننے سے انکار کر دو، امام کا ساتھ نہ دو۔ ہاں کہا نا، میرا بھائی بھی پڑھ رہا تھا، الاجل تو کہتے ہو، آ گئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہے اپنی تیاری، پیش ہم کریں گے کیا؟ منتظرین ادھر بھی ہیں، منتظرین ادھر بھی ہیں۔ ادھر انتظار کا تقاضا کیا ہے؟ جنہوں نے انتظار کے ساتھ وفاداری بھی دکھائی ہے وہ حسین کے صحابہ کون ہیں؟ انتظار کا حق ادا کیا ہے جنہوں نے، وہ حسین کے سپاہی کون ہے؟ جب مقدمہ نے کہا نا، جب مخدومہ نے کہا بھائی کیا تیرے ماننے والے جو تیرے ساتھی ہیں کہیں تمہیں بھائی حسن کی طرح تنہا تو نہ چھوڑ جائیں گے؟ آئے ہیں اصحاب حسینی تلواریں بے نیام کر کے، خیموں کے سامنے آ کے بیٹھے ہیں۔ کہا حسین کل بھی یہ تلواریں تمہارے ساتھ تھیں، آج بھی یہ تلواریں تمہارے ساتھ ہے، یہ حسین کے باوفا صحابہ ہے۔ اب حسین کے وارث کے وقت کے حسین کے صحابہ کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ ہاں دعائے عہد تو روز پڑھتے ہیں نا، اللہم پروردگار میں آج کے دن تیری عہد کی تجدید کرتا ہوں، وما عشت من ایام حیاتی آہدن و عقدن و بیعتن،
جتنی میری زندگی ہے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری ہی بیعت میں رہوں گا۔ اور امام کا کیا کہنا ہے؟ زہیر ابن کین جس نے کہا مولا میں نے آپ کو خط نہیں لکھا تھا لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں، عریضے لکھ کے، فقط امام کا کہلوانا اور بات ہے، لکھا کرو عریضے، لیکن بات یاد رکھنا کردار ایسا ہو کہ وقت کا حسین آئے تو وقت کے حسین کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے چلے جاؤ۔ زہیر نے کیا کہا؟ مولا میں خط لکھنے والوں میں نہیں ہوں، لیکن جب بیعت اٹھائی ہے حسین نے، کہا مولا اگر مجھے مار دیا جائے، دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، 1000 مرتبہ یہ عمل کیا جائے، اگر میری جان دینے سے آپ محفوظ رہتے ہیں تو زہیر کو یہ معاملہ خسارے کا نہیں ہے۔ زہیر کے لیے یہ معاملہ کوئی گھاٹے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی خسارے کا معاملہ نہیں ہے، یہ زہیر۔ اور آج کا منتظر امام حسین، ہاں امام صادق فرماتے ہیں نا 40 روز دعائے احد جو پڑھے وہ امام حسین کے امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو۔ کہتے ہیں نا دعائے احد میں ان حال بینی و بینہ الموت، پروردگار موت جو برحق ہے اگر میرے اور اس کے درمیان موت بھی حائل ہو نا، زہیر کے جملے یاد ہے نا، مر کے دوبارہ زندہ کیا جائیں تو تیرے ساتھ ہے۔ ہاں آج کا حسینی بھی یہ کہے، امام زمانہ کا ماننے والا بھی یہ کہے کہ پروردگار میرے اور اس کے ظہور کے درمیان موت حائل ہو جائے نا، اور جب وہ آئے تو میں کس طرح اٹھوں کہ میرا کفن میرا لباس ہو، میری تلوار بے نیام ہو، اور میں امام کے پکارنے پہ چلا جاؤں۔ اور یہی تو وجہ ہے ہم اپنے مرنے والوں کو جب سبرد خاک کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ، تو بے وارث نہیں ہے، آ رہا ہے تیرا وارث، اور جب وہ آئے گا تجھے پاؤں کی ٹھوکر مار کے جگائے گا کہ جاگ تیرا وارث آ گیا ہے۔ اٹھ جا، مر کے دوبارہ بھی اٹھو تو اس امام کے کہلواؤ۔ صفات کیا ہیں؟ وہ وفا کے پیکر ہیں، اصحاب حسینی وفا کے پیکر، اصحاب امام زمانہ بھی وفا کے پیکر۔ کربلا کا منظر کیا ہے؟ جہاں حق ہے اور حق ہی حق ہے، ما رأیت الا جمیلہ کی صدائیں ہیں، خوبصورتی کے علاوہ جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ انکار کس چیز سے ہے؟ جہاں کربلا میں ظلم بربریت کے سامنے جھکنے سے انکار کیا گیا۔ امام زمانہ بھی جب آئیں گے، اور امام کا آنا اس دور میں آپ دیکھ لیں، اس دور کا استعمار اور اس دور کے استعمار اور طاغوت کو دیکھیں، یہ طاغوت اس سے کوئی کم طاقتور نہیں ہے۔ اس دور میں ذرائع وسائل آپ کے سامنے، تاریخ سے آشنا لوگ، اس دور کے ذرائع اور وسائل آپ کے سامنے، لیکن وہی انکار جو حسین نے کیا تھا، حسین کا بیٹا بھی آئے گا تو وہی انکار ہوگا کہ جو میرے دادا کا انکار تھا، استبداد کے سامنے جھکنا نہیں ہے، طاغوت کے سامنے جھکنا نہیں ہے، آج میرا بھی وہی اعلان ہے، یہ حسین کا بیٹا یوسف حسین، یوسف زہرا، یہ بھی استبداد اور ظلم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے گا۔ معیار جہاں منتظر باوفا اصحاب، وہ امام زمانہ کے منتظر اور باوفا اصحاب۔ بس چند نکات اور آپ کی زحمت تمام۔ امام نے جب آنا ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 33 میں پروردگار نے فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جو مظلوم مارا جاتا ہے، وَجَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، ہم اس کے سرپرست کو اس کے قصاص کا حق عطا کرتے ہیں۔ امام کا ایک لقب ہے منتقم خون حسین، امام کا لقب ہے نا۔ امام جب آئیں گے کربلا میں ہونے والے ظلم و بربریت کا انتقام لیں گے۔ یہ آیت امام باقر کے سامنے تلاوت کی گئی۔ مولا نے فرمایا ومن قتل مظلومن سے مراد میرا دادا حسین ہے، وجعلناہ لولیہ سلطانن سے مراد ہمارا قائم ہے۔ کربلا کو کربلا سے پہلے یاد کیا گیا، مہدویت کو مہدویت سے پہلے یاد کیا گیا۔
ادھر حسین کی ولادت ہے، جب فرشتہ وحی مبارکباد دینے کے لیے آیا ہے اور ساتھ میں بتایا ہے اس آپ کے بیٹے پر کیا ظلم و تشدد ہوگا، آپ کی امت اسے قتل کرے گی، روئے ہیں رسول خدا۔ جب رسول خدا روئے ہیں تو جناب زہرا نے پوچھا بابا آپ کی امت جو انہیں قتل کرے گی، آپ کی امت، فرمایا میں اس امت سے بری و ذمہ ہوں۔ کربلا سے پہلے کربلا کو رسول یاد کر رہی ہے، اور جنگ صفین کے بعد جب امام علی علیہ السلام کا کربلا سے گزر ہوا تو اس کربلا میں ٹھہر کے کربلا کی مظلومیت کو یاد کیا ہے، اور حسن جب حسین کی گود میں تھے تب کربلا کو یاد کیا ہے۔ بھائی میرا دن آپ کے دن کی طرح نہیں ہے، ابھی میں آپ کی گود میں تو ہوں نا، آپ کا دن مجھ سے بڑا دن ہے۔ کربلا کو کربلا سے پہلے یاد کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح مہدویت کو مہدویت سے پہلے یاد کیا گیا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا من انکر خروج المہدی فقد انکر بما انزل علی محمد، جس کسی نے مہدی کے خروج کا انکار کیا گویا اس نے ہر اس چیز کا انکار کیا جو مجھ محمد پہ نازل ہوئی ہے۔ اور جہاں حسین کا تعارف کرایا ہے محمد نے، یہ حسین کون ہے؟ یہ حسین وہ ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ حسین کون ہے؟ من احبہ فقط احبنی، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ من ابغضہ فقط ابغضنی، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب جس طرح حسین کا تعارف کرایا ہے جو سردار کربلا ہے، اسی طرح سردار مہدویت کا تعارف کرایا ہے۔ فرمایا اسمہ علی اسمی شمائلہ شمائلی، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کا کردار میرے کردار پہ ہوگا۔ کنیتہ کنیتی، اس کی کنیت میری کنیت جیسی ہوگی۔ من صدقہ فقط صدقنی، جس نے اس کی تصدیق کی اس نے میری تصدیق کی۔ ومن کذبہ فقط کذبنی، جس نے مہدی کو جھٹلایا اس نے مجھ محمد کو جھٹلایا۔ ومن اطاعہ فقط اطاعنی، جس نے مہدی کی اطاعت کی سمجھو اس نے محمد کی اطاعت کی ہے۔ کیا معیار ہے! اور منتقم خون حسین، ہم نے سنا ہے نا جب عرش پہ معراج کی رات حسین گئے ہیں، کیا منظر دیکھا ہے حسین نے؟ دیکھا عرش کی دائیں طرف کیا لکھا ہوا ہے؟ لما عرج بی الی السماء لرأیت علی العرش مکتوبا، کہ جب مجھے معراج کی رات عرشوں کی سیر کرائی گئی ہے نا، میں نے وہاں لکھا ہوا دیکھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ جہاں معراج کی رات پروردگار نے حسین کا تذکرہ کیا ہے وہاں مہدویت کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ فرمایا یا محمد و عزتی و جلالی، اے محمد مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، ایک نور دکھایا محمد کو۔ فرمایا محمد یہ نور دیکھ رہے ہو، انہ حجت من اولیائی والمنتقم من اعدائی، فرمایا یہ حجت ہے میرے اولیاء سے اور یہ میرے دشمنوں پر، دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے۔ اللہ نے اپنا دشمن کہا ہے، گویا اپنے دشمن سے کیا مراد ہے؟ ہم تو حسین کو، ہم تو وقت کے حسین کو حسین کا منتقم کہتے ہیں، گویا کہنا پڑے گا جہاں محمد عربی نے کہا ہے حسین کا دشمن میرا دشمن ہے، میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ مہدی جب آئے گا حسین کے دشمن سے بھی انتقام لے گا، محمد کے دشمن سے بھی انتقام لے گا، اور اللہ کے دشمن سے بھی انتقام لے گا۔ یہ انتقام ایسا ہوگا ایک عالمی حکومت پر حسین کا بیٹا سرداری قائم کر کے منتقم ہونے کا حق ادا کرے گا۔ اس منتقم کے ساتھ ہم نے اگر ہونا ہے تو اس طرح کردار سازی ضروری ہے میرے دوست، میرے بھائی۔ ہاں یہ حقیقت ہے، اور میں نے کہا نا اپنے ابتدا سے انتہا کو جوڑ دوں، میں نے جب کہا نا قومیں اپنے ماضی کے ساتھ ہی مستقبل کو ریلیٹ کرتی ہیں، بناتی ہیں۔ اگر مستقبل کے ساتھ بنانا ہے نا، یہ بنانا تخیلات پہ نہ ہو، توہمات پہ نہ ہو، یہ بنانا خوش فہمیوں پہ نہ ہو جائے گا، بن جائے گا، کر لیں گے،
ساتھ ہو جائے گا، نہیں، محنت چاہیے، محنت ضروری ہے، کیونکہ یہ نہ ماضی توہمات پہ بنا ہے نہ مستقبل توہمات پہ بنے گا، یہ مجاز گوئی نہیں ہے، یہ قصہ گوئی نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کربلا کو اگر اقبال نے یاد کیا ہے، کہا حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، اور جہاں حقیقت مہدویت کا تذکرہ کیا ہے وہاں بھی حقیقت کے لفظ سے یاد کیا ہے، کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تے میری جبین نیاز میں۔ آئیے دعا کرتے ہیں پروردگار محمد اہل بیت محمد کے وسیلہ جلیلہ سے اس منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما، کہ جس کے دیدار کے لیے یہ آنکھیں تڑپ رہی ہیں، یہ آنکھیں ترس رہی ہیں، وہ منتقم کہ جس کے لیے امیر المومنین ممبر کوفہ پہ کہتے ہیں شوقاً الی رؤیت، شوق ہے مہدی کے دیدار کرنے کا۔ پروردگار محمد اہل بیت محمد کی عزت و جلالت کا واسطہ میرا اللہ منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، میرا اللہ محمد اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت کا شرف نصیب فرما، ہم سب کو امام کی ریت میں قرار فرما، ہم سب کو امام کے باوفا صحابہ میں قرار فرما۔ خداوند محمد اہل بیت محمد کی عزت و عظمت و طہارت کا واسطہ پروردگار جتنی دعائیں میرے ذمہ لگائی گئی ہیں تو علیم بذات الصدور ہے، تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرا اللہ محمد اہل بیت محمد کا واسطہ ہم سب کو محمد اہل بیت محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دنیا و آخرت میں اپنے اور اہل بیت کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ خداوند محمد اہل بیت محمد کے ساتھ محشور فرما، محمد اہل بیت محمد کی شفاعت عطا فرما، بے روزگاروں کو وسیع رزق عطا فرما، پروردگار بے وطنوں کو وطن نصیب فرما۔ میرا اللہ محمد اہل بیت محمد کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما۔ خداوند محمد اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو محمد اہل بیت محمد کی سیرت پر کما حق کہو عمل کی توفیق عطا فرما۔ خداوند مدارس مساجد امام بارگاہوں کی حفاظت فرما۔ خداوند محمد اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ دہشت گردی کا خاتمہ فرما، شر پسند عناصر کو ذلیل و رسوا فرما۔ خداوند محمد اہل بیت محمد کا واسطہ وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو وارث کے ظہور سے پہلے امام کے صحابی، امام کے انصار بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار محمد اہل بیت محمد کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ افعل بنا ما انت احل ولا تفعل بنا ما نحن احل بجاء محمد وآلہ الطاہرین صلی علی محمد وآلہم اجمعین۔ دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ مل کے صلوات۔